السلام علیکم دوستو، زراعت ٹی وی سے فرحان آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ دوستو، بہت ساری جگہوں پہ جب سیشنز ہوتے ہیں، بیٹھتے ہیں، بہت سارے لوگ بیٹھتے ہیں، ڈسکشنز ہوتی ہیں، انٹلیکچوئل چیزیں مطلب چل رہی ہوتی ہیں، تو اکثر لیڈرشپ کے بارے میں کوئی ٹاپک چل نکلتا ہے جو وہاں پہ باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، جو سیمینارز ہو رہے ہوتے ہیں یا ڈسکشنز ہو رہی ہوتی ہیں، تو عام طور پہ جو ایک تاثر ہے وہ یہ لیا جاتا ہے کہ آپ نے جی لیڈرشپ میں کیا کرنا ہے، تھوڑا سا گیپ رکھنا ہے، ڈسٹنس رکھنا ہے، ٹیم کو تھوڑا سا آپ نے نا جب آپ گیپ رکھیں گے تو وہ جو ہے نا آپ کے ساتھ زیادہ فری نہیں ہوں گے، آپ کو وہ ایک بھرم ہوگا، آپ کی بات جو ہے نا ان پہ وہ اثر بہت کرے گی، تو مطلب عام طور پہ ایک تاثر دیا جاتا ہے کہ جو لیڈر جو ہے نا وہ تھوڑا سا گیپ دے تو زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ جبکہ بہت ساری جگہوں پہ جب یہ بات ہوئی تو میرا ایک اختلافی نوٹ بھی رہا کہ جب ہم بات کرتے ہیں، کیونکہ دنیا میں جو ہمیں بھیجا گیا ہے تو ہمارے سامنے ایک ہی پرسنالٹی ہے جس کو ہم آئیڈیل کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں، اور وہ ایک ہمارے لیے رول ماڈل ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو دیکھا جاتا ہے کہ آپ اپنے صحابہ کرام کے ساتھ ایک سفر پہ جا رہے ہیں، راستے میں کہیں پڑاؤ کرتے ہیں، تو وہاں پہ جب پڑاؤ کرتے ہیں تو کھانے پکانے کا جب انتظام کیا جاتا ہے، ایک بکری ذبح کی جاتی ہے، تو بہت سارے صحابہ کرام کوئی ذبح کر رہے ہیں، کوئی گوشت بنا رہے ہیں، کچھ وہاں پہ کوکنگ کا ہو رہا ہے، تمام کوئی خیمے لگا رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وجہ تخلیق کائنات، جن کی وجہ سے یہ سارا دنیا میں یہ رونقیں، یہ نظام، یہ کائنات بنا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں، وہاں پہ لکڑیاں چن کے اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں، جس ٹیم کا لیڈر خود وہاں پہ کام کر رہے ہیں تو اس ٹیم کا موٹیو لیول کیا ہوگا، کتنی موٹیویشن ہوگی، کہاں پہ ان کا مطلب آپ دیکھیں کہ اس ٹائم موٹیویشن لیول پہنچا ہوگا۔ اسی طرح غزوہ خندق کی بات کر لیں، غزوہ احد کی بات کر رہے ہیں، تو کیا ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے بالکل شانہ بشانہ ہو کے اپنی جو ہے نا روٹین کی جو وہ کارکردگی ہوتی تھی ان کے ساتھ ہی ہاتھ بٹا رہے ہوتے تھے، تو اس سے کیا ہوتا تھا کہ پھر آؤٹ پٹ نکلتی تھی، پھر چیزیں نکلتی تھیں، پھر ریزلٹس آتے تھے۔ تو آج جو ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ نے لیڈرشپ میں کیا کرنا ہے کہ ڈسٹنس دینا ہے، زیادہ ساتھ قریب نہیں ہونا، تھوڑا سا وقفہ رکھنا ہے تاکہ لوگ آپ کے بااثر رہیں، تو میرے خیال میں جو ماڈل آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے دے گئے ہیں لیڈرشپ کا، وہ سب سے زیادہ مؤثر بھی ہے، افیکٹو بھی ہے اور کارآمد بھی ہے۔ آپ آج کل کے حالات میں دیکھ لیں کہ بہت سارے جگہوں پہ میں نے دیکھا ہے، بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ جابس تو کر رہے ہیں، سیلریز بھی وہاں پہ لے رہے ہیں، لیکن ان کی جو مینجمنٹ ہے یا ان کے جو لوگ ہیں وہ ان سے صرف 15% ان کی ایفیشنسی کا کام لے رہے ہیں، 85% ان کی ایفیشنسی جو ہے وہ ڈاؤن ہے، کیونکہ وہ ڈیموٹیویٹڈ ہے۔ جب آپ اپنے لوگوں کے ساتھ فاصلہ رکھیں گے، جب آپ کا کمیونیکیشن کے گیپ ہوگا، جب آپ ان کو یہ تاثر نہیں دیں گے کہ اگر آپ کا جو امپلائی ہے، آپ کا جو کولیگ ہے، اس کے گھر میں کوئی مسئلہ ہے تو اس کا مطلب ہے ہمیں بھی اتنا ہی دکھ ہے، اتنا ہی کرب ہے جتنا اسے ہے۔ جب اس کو یہ احساس ہو جائے گا تو پھر وہ ٹائم اینڈ سپیس سے نکل کے کام کرے گا، پھر وہ جان نچھاور کرے گا، پھر وہ عشق کرے گا کام سے، پھر وہ کام کو صرف اور صرف چند گھنٹوں کی ڈیوٹی نہیں سمجھے گا۔ تو یہ ایک مطلب چھوٹا سا میسیج ہے میرا ان تمام دوستوں کے لیے، چاہے وہ امپلائر ہیں یا چاہے وہ امپلائی ہیں، کہ وہ اگر اس فریم ورک کے ساتھ کام کریں گے تو پھر کام میں برکت بھی ہوگی، کام نظر بھی آئے گا، اور آپ دیکھیں گے کہ لوگ جو ہے نا واقعی بھی آپ کو فالو کر رہے ہوں گے کہ جب ہم اس ماڈل پہ جا کے کام کریں گے۔ تو یہ ایک بہت بڑا ماڈل ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جو ایک ملتا ہے، سیرت سے ملتا ہے کہ آپ اپنے ساتھیوں کے بالکل شانہ بشانہ رہتے تھے، اور بالکل اسی طرح بعض کا جو باہر سے آتا تھا تو اس کو محسوس بھی نہیں ہوتا تھا کہ اس میں جو ہے نا لیڈر کون بیٹھے ہیں اور باقی جو فالورز ہیں وہ کون بیٹھے ہیں۔ تو آج ہم چھوٹی چھوٹی معاملات میں آ کے نا اپنا ایک سمجھیں کہ ہرڈل کریٹ کر لیتے ہیں، ایک ہم جو ہے نا وہ کیڈر ایسے بنا لیتے ہیں کہ نہیں ادھر تک وہ نہیں پہنچ سکتا، ادھر تک فلاں نہیں پہنچ سکتا، تو اس میں کیا ہوتا ہے گیپس آتے ہیں، جب گیپس آئیں گے پھر معاملے خراب ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک چھوٹا سا میسیج تھا ان تمام دوستوں کے لیے، انٹرپرینرز کے لیے بھی اور جو
ہمارے دوست ہیں، کولیگز ہیں جو کام کر رہے ہیں، وہ بھی اسی امانت کے تحت، وہ بھی اسی دل لگی اور دل جوئی کے ساتھ جب کریں گے تو پھر رزلٹس آئیں گے، اور پھر رزلٹس آپ دیکھیں گے۔ تو آپ اس بارے آگاہ کیجیے گا کہ آپ کس اینگل سے سوچتے ہیں۔